بھئی قرآن کو آنکھوں پہ رکھنا یا بوسہ دینا حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ حضور نے کبھی آنکھوں پہ رکھا نہ کبھی بوسہ دیا۔ اصل قرآن کا حق یہ ہے کہ پڑھو اور عمل کرو، صرف چوم کے رکھتے رہو تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے لکھا تھا قرآن کی فریاد کے نام سے، جیسے قرآن میں بھی ہے، قال یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ قوم ایسی ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس نے شعر میں کہا کہ قرآن نے فریاد کی کہ یا اللہ میں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، لیکن عمل مجھ پہ کوئی نہیں کرتا۔ غلافوں پہ لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور جب اٹھائیں گے تو آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، سینے پہ لگا رہے ہیں، سے اندر قرآن ہو یا نہ ہو، ایمان ہو یا نہ ہو۔ کہتے تھے کہ انڈونیشیا میں شافعی، افریقہ میں مالکی، ایشیا میں حنفی، عرب میں حنبلی، سب فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ اللہ نے قبولیت دی ہے۔ اب بخاری شریف ہے، سب پڑھتے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کو حنفیوں کی کتاب تھوڑی ہے۔ اللہ نے قبولیت دی ہے، ساری دنیا پڑھ رہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر ہر مدرسے میں، ہر قوم، ہر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب پڑھتے ہیں۔ امام ترمذی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے مکے والوں کو 20 تراویح پڑھتے ہوئے پایا، اب بھی 20 پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 پڑھی جاتی ہیں حرمین شریف ہے۔ 14 تاریخ کو ہماری حیض آئی، 18 کو عمرہ کرنا تھا، مدینے سے صاف تھی، مگر صفا مروہ کی آخری 2 چکر میں پھر بیماری ظاہر ہو گئی۔ آج 21 تاریخ ہے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں، مجھے تاریخی اشاروں کا کوئی بتائیں، آپ کی عادت کتنی تھی؟ اگر عادت آپ کی 5 یا 6 دن تھی تو آپ نے 4 دن کے بعد عمرہ کر لیا۔ معنی یہ ہے کہ حیض ابھی باقی تھا۔ بہرحال اب جو کچھ آپ نے کر لیا ہے کر لیں، دم بھی ادا کریں، استغفار بھی کریں، اور جب پاک ہو جائیں، تسلی ہو جائے، غسل کر کے طواف ایک دفعہ دہرا دیں۔ میرے چچے کی عمر 50 سال ہے، شراب پیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے نا میرے بھائی، یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب آدمی بھٹک جائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، ہوگی بہرحال میں نے نہیں پڑھی، کہ 1,24,000 نبی ہیں۔ اس حدیث کا مقام کیا ہے؟ صحیح ہے، حسن ہے، غریب ہے؟ اس لیے جب ہمیں قرآن نے ایک چیز سمجھا دی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب رسولوں میں ایمان ہے۔ قرآن نے کوئی عدد نہیں بتایا۔ طواف ننگے پیر کرنا افضل ہے، بالکل افضل ہے، لیکن اگر عذر ہو تو جوتا پہن سکتا ہے۔ فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے زبان میں، عربی زبان، وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ تو مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے، جب تک کہ مؤذن سلام نہ، بہرحال جب تک ہم نے ایمان کے سلام کے ساتھ پھیرنا ہے، مؤذن کے سلام کے ساتھ نہیں۔ لیکن جو حدیث میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اور بھی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ حالت حیض میں عورت حرم کے سین میں باہر بیٹھ سکتی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے یاد قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم نے منت مانی تھی کہ 10 روزے رکھیں گے، اگر اللہ بیٹا دے گا۔ بیٹا اللہ نے دیا، وہ 14 سال کا ہو گیا، ہم نے روزے لیے، کام ہو گیا، اب کیوں روزے رکھو تم؟ اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کرتی ہو۔
توبہ کرو، استغفار کرو اور ایک ایک روزہ کر کے 14 پورے کرو۔ میری بہن کی اولاد نے علاج بھی کروائیں، اور جو دعا ہے قرآن میں وہ پڑھا کریں، خاوند بھی بیوی بھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرا کسی پہ قرضہ ہے، وہ قرضہ نہیں دے رہا، اللہ سے دعا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ میرے ایک دوست سے فوت ہو گئے، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ ایک دن سے بیٹھے تھے گپ شپ میں، تو کہنے لگا مکی صاحب، جو آدمی کسی کو قرضہ دینا آج کے دور میں وہ بے وقوف ہے، اور جو قرضہ لے کے واپس کر دے وہ بڑا احمق ہے۔ لیا اسی لیے جاتا ہے کہ واپس ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے جتنے کاروبار ہیں، بڑے بڑے مل آنر اور بڑے بڑے ملوں والے، یہ سارے اسی طرح چور ہیں کہ پہلے ان سے قرضہ لے لیتے ہیں، ملے لگا دیتے ہیں، اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں، پھر انشورنس کو دکھانے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں، پھر ان سے بھی پیسے لے لیتے ہیں۔ ٹریول ایجنٹ اگر 6 ماہ پہلے سے جمع کرو تو 35,000 لیتا ہے، بعد میں روانگی ہو تو 45، ٹھیک ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے نا اس پیسے، تمہیں بھی رعایت کر دیتا ہے۔ یہ سود تو نہیں ہے نا۔ وہ کہتا ہے بھی مجھے پیسے پہلے دے دو تو میں 35,000 لوں گا، اگر این ٹائم پہ دو گے تو پھر 45,000 لوں گا۔ یہ دوسری، اب دیکھیں نا، آپ پوری دنیا میں، آپ یورپ میں جائیں، اگر آپ لیٹ نائٹ ٹکٹ خریدیں گے سستی ہوگی، اگر آپ 15 دن پہلے ٹکٹ خریدیں گے سستی ہوگی، این ٹائم خریدیں گے مہنگی ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ان لوگوں نے ملک کی سیر نہیں کی کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ اس نیت سے ملک کی سیر کو جا سکتے ہیں، نہ جائیں آپ جناب، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ جب قرآن نے بتا دیا ہے تو ہمارے دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم مان لیں کہ قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک، ضروری ہے کہ ہم مقام پہ جائیں۔ میں صرف شوق سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی شوق سے ہی کرتا ہے، ورنہ اور کیوں کرتا ہے؟ پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حرم میں 11:30 پہ جمعہ کی اذان، بھئی وہ اعلان کی اذان ہے، اللہ کے بندے، وہ اذان نہیں ہے، وہ اعلام ہے کہ لوگ تیاری کر کے جمعہ کے لیے آئے ہیں۔ اصل اذان وہ ہوتی ہے جب امام آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور اذان ہوتی ہے۔ کسی عورت کا اگر خاوند بھی نہیں، بچے بھی نہیں، جائیداد بھی کس کو دے گی؟ اس کے بھائی ہوں گے، بہن ہوں گی، ماں ہوگی، وہ تو رشتہ دار اور بھی تو ہیں نا۔ حج کے بعد نابالغ بچے اگر آئیں، حج تو ان کا ہوگا، فرض نہیں ادا ہوگا، نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ کسی نامعلوم آدمی کو ہم مدرسے کی زکوٰۃ دیں، نہیں، معلوم ہو تو دیں، ایسے نہ دیں، کیونکہ آج کل تقریباً 90% فراڈی ہیں، نہ مدرسے ہیں نہ کچھ ہے، رسیدیں چھپوائی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ تصدیقیں بھی سارے جہان کی کرائی ہوئی ہیں، اٹیسٹڈ ہوتی ہیں، باقاعدہ گورنمنٹ سے بھی کرائی ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج کل چندہ کرنا بھی فن ہے۔ میرا اپنا ایک دوست ہے، سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں برمنگھم میں پتہ نہیں یا بریڈ فورڈ میں تھا، تو یہ جو جاتے ہیں نا وہاں کے مسجدوں میں مولوی صاحبان سے ملتے ہیں، پھر ان سے اجازت لیتے ہیں، پھر تقریر کرتے ہیں، پھر چندے کی اپیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا تو اس امام نے کہا کہ ہماری مسجد کی جو کمیٹی ہے نا، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہماری مسجد میں چندہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مولوی چندے کی اپیل کرے گا، تم نے تقریر کرنی ہے لاکھ دفعہ کرو، لیکن چندہ نہیں کرنا، نہ چندے کے بارے میں کہنا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا سفر کر کے آیا تو میں چندے کے لیے ہی تھا نا، اب یہاں چندہ بند ہے،
میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تقریر کروں گا، چندہ نہیں کروں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عشاء کے بعد بھی میری تقریر کا وقت تھا، میں نے تقریر کی، اور تقریر کے آخر میں نے کہا کہ بھی آپ لوگوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ مسجد میں چندہ نہ کیا جائے اور چندے کی اپیل بھی نہ کی جائے۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن حضور پاک تو مسجد میں ہی چندہ کرتے تھے اور اپیل بھی مسجد میں کرتے تھے، لیکن میں تمہارے قانون کے احترام میں اپیل نہیں کرتا۔ میں اتنی درخواست تو کر سکتا ہوں نا کہ تہجد میں میرے مدرسے کے لیے دعا کر دیں، چندہ نہ دیں، دعا تو کر سکتے ہو نا۔ کھنے کا مکی صاحب اس مسجد سے اتنا مجھے چندہ ملا جو کہیں سے نہیں ملا، کہ یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے کوئی۔ ہماری کچھ عورتوں نے صفا مروہ کے 7 چکر کے بجائے 14 لگائے۔ بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ غلطی نہ کریں۔ اگر خواتین ماہواری ختم ہو جائے، تسلی ہو جائے، پاک ہو جائیں، پھر طواف کریں، لیکن بعد میں اگر کوئی نشان ظاہر ہو تو وہ بیماری ہوتی ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ اسی لیے حکم ہے شریعت میں کہ حیض سے پاک ہونے کے لیے عورت باقاعدہ کپاس اندر رکھے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد چیک کرے اس پہ کوئی نشان ہے، ایسے خود نہ اندازے لگا لے کہ نشان نہیں ہے۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے میرا یہ کام ہو جائے تو خیرات کروں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ میں عمرے کے لیے آیا، اچھا وقت گزرا، آپ کے درس میں بھی آیا، پاکستان واپسی ہے، سب کے لیے دعائیں ہم تو کرتے ہیں بھئی، آپ کے مدرسوں کو بھی اللہ کامیاب رکھے۔ لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، سورۃ الرحمن لڑکیاں بھی پڑھیں، گھر والے بھی پڑھیں، 3 دفعہ روز سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ کاروبار میں اگر رکاوٹیں ہیں تو استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حلق کراتے وقت کٹ لگ جائے کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں، تمہارا خون نکلا ہے سزا بھی تمہیں دی جائے۔ عجیب مسئلے لوگوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں، اور جی خون نکل گیا تو تمہارا خون نکل گیا، تمہیں پیسے دینے چاہیے، نہ کہ تمہیں بکرا بھروانا چاہیے۔ اجناس کی زراعی اسٹاک کا کام کر سکتے ہیں، ہاں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، ان کو گندم کی ضرورت ہے، پھر تم اسٹاک کر کے بیٹھے ہو کہ مہنگی ہو، وہ حرام ہے۔ مسجد میں وہ متولی جو ہیں کسی نمازی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ کریں، تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، چھوڑو اس کے حال پر اس کو۔ عورت کا احرام میں پردہ ہے بالکل، لیکن چہرے پہ نقاب نہیں باندھے گی، آگے کپڑا لٹکائے گی۔ گیس اگر خارج ہو جائے، استنجا ضروری نہیں ہوتا، وضو ضروری ہوتا ہے۔ وفات کے بعد جو کل خوانی ہے یہ بدعت ہے۔ دجال کے آنے کی کیا نشانیاں ہوں گی، جب آئے گا پتہ لگ جائے گا تمہیں انشاءاللہ، نشانی کی کیا ضرورت ہے۔ بچے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ میں لاہور کا رہائشی ہوں، میرے چاچا تبلیغ میں ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ آپ عصر و مغرب کی نماز بعد جماعت اہل حدیث والوں کے ساتھ نہ پڑھیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بالکل پڑھا کریں، سب الحمدللہ اہل حق ہیں، باطل کوئی نہیں ہے، غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہیں، ہم میں بھی غلطیاں ہیں۔ بینکوں میں جو پیسے رکھتے ہیں وہ نہیں، اگر سود لیتے ہیں تو حرام ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ صحابہ کی نقل نہ کیا کریں، اولاد نہیں ہے علاج بھی کرائیں، اور میں نے دعا بتائی ہے وہ پڑھا کریں۔ احرام کے نیچے بنیان پہنا رہا، طواف ادا کیا، سائی میں نکالی، دم پڑ گئی۔ عورت اگر خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی،
ماں باپ کے سامنے شوہر کو ٹیلی فون کر کے خلو مانگے، میں اب آپ کے گھر میں نہیں رہتی، عدالت میں طلاق ہو، بالکل طلاق ہو جائے گی۔ عمرے پہ آئے ہوئے حضرات عصر کے پہلے کی جو سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں سنتیں معاف ہیں۔ 12 جانور کو تکلیف دینا بھی ناجائز ہے۔ عورتوں نے سر پہ احرام باندھا، رات کو نیند میں اتر گیا، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں، اتر کیا گیا؟ وہ تو انہوں نے خود رومال باندھا ہوا، اتر گیا۔ دوران طواف بھی چہرہ چھپائیں، آگے کپڑا لٹکا کے رکھیں۔ میری بیٹی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف 7 چکر کے بعد حیض شروع ہو گیا، صفا نہیں دوڑی، واپس آ گئی۔ ہماری فرینڈ نہیں، وہ صفا دوڑ سکتی ہے، حیض کی حالت میں بھی دوڑ سکتی ہے، صفا دوڑے، بال کٹائے تاکہ عمرے سے فارغ ہو۔ اگر ایک آدمی نے اپنی زندگی میں مال جائیداد تقسیم کر دی، سب کو برابر حصہ دیا، باقی کچھ حصہ ایک بیٹے کے ساتھ میں گزارا، بعد میں کچھ مال جائیداد جمع ہو گئی، سب کا حصہ ہے جائیداد میں۔ جو شخص ہر نبی، ولی، کافر، مشرک کی حیات دنیاوی کا قائل ہو، موت کے حیات دنیاوی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ آدمی کتاب سمجھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک مثلا زندہ ہیں تو آپ کی حیات برزخی جو ہے وہ دنیا سے بھی زیادہ قوی ہے۔ یہ معنی نہیں کہ دنیاوی ہے، کیوں زیادہ قوی ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے لکھی ہے کہ دنیا میں تو آپ کو گھر کے، بیوی، بچوں کے کام تھے، اب تو ماں سوا اللہ کے تعلق کے کوئی کام نہیں، اس لیے زیادہ قوت ہو گئی اس میں۔ باقی کافر زندہ ہوتے ہیں، زندہ نہ ہو عذاب کیسے ہوگا؟ عورت مدینے سے آئے، دوائی کھانے کے بعد حیض آ جائے، کیا کرے گی؟ بالکل اگر اس نے وہاں سے نیت کر لی ہے مدینے سے تو اب بیٹھی رہے، فلائٹ چھوڑ دے، تبدیل کرے، جب تک عمرہ نہ کرے نہ جائے۔ بعض لوگ نماز میں سر ہلاتے رہتے ہیں، بہرحال یہ تو کوئی شریعت میں نہیں ہے، سکون سے نماز پڑھو، اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نہیں ہے کہ سر ہلاتے رہو۔ ناخن کا پہلے دایاں پھر بایاں، ہاں اسی طرح کاٹیں۔ ایک بزرگ کو بیٹا کوئی نہیں تھا، 4 بیٹیاں تھیں، اس کے مرنے کے بعد رشتہ دار اس کی زمین آپس میں تقسیم کی، بیٹی کو کچھ نہیں دے، بالکل ظلم ہے، بیٹی کو حصہ نہیں دیا۔ ستیلی ماں کو نام سے پکارنا جائز ہے؟ ماں کہو اس کو، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نام لو تب بھی جائز ہے، اولاد کے لیے بھی وہ ماں ہے، چاہے ستیلی ہو۔ جس عورت کو رمضان میں حیض آ جائے، جتنے دن حیض ہوں گے وہ روزے قضا کرے گی۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے۔ وہاں پر کھاد ادھار پہ لی جاتی ہے، وہ جائز ہے، ادھار پہ قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر ہوٹل کے کمرے میں قرآن رکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ پڑھیں۔ ہم نوکر لوگ ہیں تو کبھی قرآن کو اٹھانا پڑتا ہے تو کپڑے کے ساتھ اٹھا لیں۔ بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہوں، توبہ کرے اور اس کے بعد جتنا ہو پڑھتا رہے، باقی اللہ معاف کرے۔ سجدے کی آیت سنائی دے، سجدہ نہیں کر سکتے، وضو نہ ہو تو بعد میں کر لیں۔ بازان نام رکھیں بالکل جی، آج کل تو نئے نئے نام ہیں، بازان بھی ہے، آزان بھی ہے، نادان بھی ہے، نعمان بھی ہے، افنان بھی ہے، پتہ نہیں باقی شیطان رہ گیا ہے، وہ بھی شاید کوئی رکھ لے گا، کیونکہ وہ بھی تو لاولد نہ مرے نا بیچارہ۔ لڑکی سے منگنی توڑ دی، کوئی گناہ ہے کوئی گناہ نہیں۔ عربی لوگ نماز میں اپنے جبے کو بناتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔
حرم میں اکثریت کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے تو سخت وعید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار۔ ایک ماں نے بیٹیوں کو معلوم کر کے مکان بیٹے کے نام کر دیا، بالکل گناہ ہے، بیٹیوں کو بھی حصہ دے۔ نماز جنازہ کی تکبیر چھوٹ جائے، جب امام سلام پھیر لے، ایک چھوٹی ہے دو، جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں۔ دم مکے میں منڈی میں جا کے ذبح کر کے وہیں فقیر غریب کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یا کسی مدرسے میں دے دیں، یا یہ جمعیات کے دفتر بنے ہوئے ہیں ان کو دے دیں، وہ بھی کر دیں گے۔ مقام ابراہیم کے آگے خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ کمیٹی ہم نے 1 لاکھ کی ڈالی ہوئی تھی، ہم نے 50,000 ڈالے تھے، 50,000 ڈالنے ہیں، لیکن کمیٹی 1 لاکھ کی نکل آئی۔ اگر وہ سارے ممبر راضی ہیں تو تم عمرہ کر سکتی ہو۔ گائے بیل میں قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں، حقیقے کے 7 حصے تو نہیں ہوتے، اس میں تو 2 بکرے ہونے تھے۔ اگر ہاں بڑے جانور میں 2 حصے لے لو تو لے لو۔ قصر نماز میں فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں، چاہے مسافر بھی ہوں۔ عشاء کے وتر بھی نہ چھوڑیں، چونکہ وتر واجب ہے۔ پوری نماز نہ پڑھیں، جب اللہ نے رعایت دی ہے تو قصر پڑھا کریں۔ میرا بیٹا ہے، عمر 24 سال ہے، ذہنی معذور ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ جب دبئی سے سعودی عرب جائیں گے ہم احرام باندھیں گے، لیکن جب ہم دبئی پہنچے تو مجھے ماہواری آ گئی، پھر میں نے دبئی سے احرام نہیں باندھا، تو سعودی جا کے عمرہ کروں گی۔ سعودی پہنچی، ماہواری تھی، میں نے ماہواری ختم ہونے کے بعد مسجد ایسا تو لیکن دم پڑ گئی، چاہے آپ کو حیض تھا، نیت تو کر کے آ سکتی تھی۔ میری بیٹی کے 2 عمل 1 مہینے میں اور دوسرا 8 مہینے میں پیدا ہوئے۔ ایک پیدا ہوتے ہی وفات کر کے اللہ پاک اس کو صاحب طویل العمر اولاد عطا فرمائے۔ مدینے سے روانہ ہوا، طبیعت تھوڑی خراب تھی، مکے پہنچ کے زیادہ خراب ہو گئی۔ احرام کے اوپر رنگ والی چادر پہن لی، طواف کے بعد اور پہلے تقریباً 3 گھنٹے تو کچھ صدقہ خیرات کر دیں، 10-20 ریال۔ ایک آدمی کو مدینے سے روانہ وہ نظرہ زیادہ تھا، عام کپڑے سے ناک صاف کیا، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے نام پر صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہوٹلوں میں گوشت پکایا جاتا ہے اللہ علم، اگر باہر کا ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اگر اس ملک کا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال حضور کے بجائے حضور کے آپ یا حضرت کہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ہماری 7 ماہ کی جماعت 28 اپریل کو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم اجعلنی عندک، پتہ نہیں عندک آگے مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے طواف کیا، سائی کی، بال کٹوائے بغیر احرام کھول دیا، یاد آیا تو احرام باندھ کے بال کٹوائے، ٹھیک ہو گیا۔ مدینہ شریف میں 1 ہفتے کا قیام ہے تو 40 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں۔ طبیعت اچھی نہیں رہتی، زمزم پی کے دعا کریں۔ میرا ایک بیٹا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر اولاد کو صاحب اولاد کرے۔ میری بیوی نے کراچی سے احرام باندھا، دستانے پہنے رہی، حرم آنے پہ بتا تو عورت تو دستانے پہن سکتی ہے احرام میں۔ مدینہ منورہ سے مکے آتے ہوئے احرام نہیں پہنا کہ مسجد عائشہ سے باندھ لیں گے، دم پڑ جائے گی۔ مدینہ میقات ہے، مسجد عائشہ تو میقات نہیں ہے۔
سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن کما یحب ربنا ویرضا کہہ سکتے ہیں۔ تعزیت کے لیے جائیں تو دعا کر سکتے ہیں عظم اللہ اجرکم، کہ اللہ آپ لوگوں کو زیادہ اجر دے، صبر دے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ نہیں گئے، وہ عمرہ نہیں ہوا، ہوٹل کا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہے۔ ایک عمرہ کیا ہے، روزے کے 5ویں پر واپس جائیں گے۔ اگر ہم روزے میں عمرہ کریں، ہاں اس کا سبب تو رمضان کا عمرہ جو ہے وہ تو ایسے ہے، حضور نے فرمایا جیسے میرے ساتھ حج کیا ہو، لیکن وہ عمرہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے ملک سے آتے ہوئے کرو یا پھر مدینہ پاک میقات سے کرو۔ کوئی حل نہ ہو تو پھر مسجد عائشہ سے بھی کرو، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ سفیان ثوری کو سفیان ثوری پتہ نہیں کیا ہے، سفیان سوری نہیں ہے، سین سے سے کے ساتھ، وہ جگہ کا نام۔ احرام پہن کے طواف کیا، انڈر ویئر نہیں نکالا، سائی کے دوران دم پڑ گئی۔ ماہواری کی حالت میں عورت حضور کے روضے پہ نہیں جا سکتی، باہر کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھے۔ 40 نمازیں پڑھنا بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی نے میسج میں طلاق دی ہے بالکل ہو گئی، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، اللہم ارزقنا صیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتسابا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں دین کے جو مراکز ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان میں بھی علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو یہود، ہنود اور قادیانیوں کی سازش سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔